علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی کبریائی انہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، پروردگار، وہی حقیقی، الرحیم، الغفور ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں بالعموم سارے پیغمبروں کی برگزیدہ معصوم جماعت پر، بالخصوص آخری کڑی، آخری نبی، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر۔ وہ ذات مقدسہ جنہیں رب کائنات نے رحمت رہبر بنا کے دنیا میں بھیجا۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حاضرین جمعہ کا خطبہ، قرآن مقدس نے قرآن پاک کی پہلی سورہ، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی شروعاتی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور ایک آیت سورہ زمر سے بھی آپ کے سامنے سنائی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم سب کو یاد ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام شفا ہے، یعنی اگر اسے کوئی شفا سمجھ کر پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے شفا دیتا ہے۔ اور یہ وہی سورہ ہے جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر جماعتی کو، ہر مقتدی کو، ہر امام کو پڑھنی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروعات ہوتی۔ اعوذ، یہ الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں، اکثر ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ایک دعا ہے جو آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے رکھا ہے، شیطان۔ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے، جو دھتکارا گیا ہے، جو بگایا گیا ہے، جو نکالا گیا ہے کہاں سے؟ جنت سے۔ من حمزہ ونفخہ ونفثہ، جو انسانوں کو پریشان کرتا ہے، بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے برے کاموں پر۔ تو یاد رکھا جائے، نماز کے اندر جب شیطانی وسوسہ آئے، انسان کا نماز کے اندر خیال ہٹ جائے، تو 3 بار حدیث پاک میں آتا ہے تھتکارا جائے، پھر اعوذ باللہ پڑھی جائے۔ یہ صحابی غالباً عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اکثر یہ خیال آتے تھے، میں نماز کے اندر بھول جاتا تھا، پھر میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی، اللہ کے نبی نے مجھے طریقہ بتایا اور یہ کہا کہ یہ پڑھا کرو، دور ہٹ جاتا ہے۔
اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں ان کلمات کے ذریعے شیطان مردود سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ایک کندھے پر شیطان ہے اور ایک کندھے پر فرشتہ ہے۔ فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے اور شیطان انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا برے خیالات آئیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اچھے خیالات آئیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی کرتا ہے، جو بھی حرکت کرتا ہے، وہ ساری حرکات ریکارڈ بھی کی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے۔ اور یہ دفتر نامے اعمال کب کھلیں گے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کھلیں گے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، تب جا کے ظالموں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، تب معلوم پڑے گا ہم نے دنیا میں کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے۔ شیطان کی ایک چال بازی، ان چال بازیوں میں سے قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، انسان کے دل پر آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ پھر اگر ایمان کمزور ہوتا ہے، کمزور ایمان والے بہک جاتے ہیں، جن کا دل کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ بہک جاتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پناہ مانگا کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے وسوسہ آنے لگے تو پناہ مانگا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ پناہ اس سے مانگی جاتی ہے جس سے خطرہ ہو، اللہ سے پناہ لی جا رہی ہے، اللہ سے دور ہٹا دے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ابھی ہم صرف اعوذ باللہ پر چل رہے ہیں، ابھی آگے نکلے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے متقی انسانوں کی پہچان ہے، اللہ سے ڈرنے والے انسانوں کی پہچان ہے۔ ان الذین اتقوا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان انہیں پریشان کرتا ہے، گناہ کی طرف ابھارتا ہے، تیار کرتا ہے یا لے جاتا ہے یا گناہ مزین کر کے دکھاتا ہے، متقی انسان، پرہیزگار انسان، اللہ سے ڈرنے والا انسان کیا کرتا ہے؟ تذکروا، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ذکر کرنے سے انسان شیطان سے بچ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، احادیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی اس دعا کو پڑھے، شیطان کی پوری فوج اس گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا کب پڑھی جائے؟ جب گھر سے باہر نکلے، جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان آتا ہے،
جو دعا پڑھ کے نکلتا ہے، شیطان اپنی ٹیم سے کہتا ہے اس گھر میں دعا پڑھی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے، واپس چلے جاؤ، اس میں نو انٹری ہے، آنے کو نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو دعا نہیں پڑھتا شیطان آ جاتا ہے اپنی فوج کے ساتھ پورے گھر کو پریشان کرنا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ شیطان آ جاتے ہیں، یا اللہ کا ذکر پڑھا گیا شیطان چلا گیا، فوج کے ساتھ تھا چلا گیا۔ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ اور شیطان کی چال بازیوں میں ایک چال بازی یہ بھی ہے، اللہ نے اسے چھوٹ دیا ہے کہ تم اپنی فوج کے ساتھ شیطان، جنات، انسان سارے مل کر، شیطان کی فوج میں شیطان نہیں انسان بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، یہ اپنی فوج کو تیار کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ساری فوج کے ساتھ آگے پیچھے سے تو گمراہ کر، تجھے اجازت ہے، یہ اجازت لے کے آیا ہے، قیامت تک اسے چھٹی ہے بہکانے کی، گمراہ کرنے کی، بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی۔ دلیل کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ فرماتا ہے یہ دشمن بہت خطرناک ہے۔ ایک دشمن جو کھلے عام حملہ کرے انسان اس سے بچاؤ کر سکتا ہے، بچ سکتا ہے، لیکن ایک دشمن وہ جو خفیہ ہو، نظر نہ آتا ہو، اس سے کیسے بچا جائے؟ اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو، مومن کو، متقی کو، پرہیزگار کو، اہل ایمان کو کفر تک پہنچائے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کفر تک پہنچائے۔ جب انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، کفر کے کلمے زبان سے نکالتا ہے، دل پہ لے آتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، بریء منک انی اخاف اللہ، تبھی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی آیت کی ضمن میں بعض مفسرین نے خاص کر کے امام طبری نے ایک نیک آدمی کا تذکرہ کیا ہے کہ بہت بڑا عابد، معمولی نہیں، بہت بڑا عابد، تقریباً 40 سال کی عبادت، آدھی زندگی کی عبادت، شیطان سے بچتا رہا۔ شیطان کا جو تخت ہوتا ہے، کرسی ہوتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ سمندر کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ میٹنگ کرتا ہے، اپنے نوکروں سے، غلاموں سے، فوج سے پوچھتا بھی ہے کہ آج تم نے کون سا کام کیا ہے؟ جو اچھا کام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرایا، یہ کرایا، وہ کرایا، کوئی کہتا ہے میں نے آج ایک رشتہ توڑ دیا، میاں بیوی کے درمیان رشتہ توڑوا دیا، اسے انعام ملتی ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے مومنو، یہ خمر، یہ شراب، یہ نشہ، یہ گٹکا کی شکل میں ہو، بیڑی کی شکل میں ہو، یہ شرکیہ اعمال، یہ جوا، یہ سارے کے سارے اعمال کے ذریعے شیطان انسانوں کو آپس میں لڑواتا ہے۔ انہ رجس من عمل الشیطان، قرآن کہتا ہے یہ شیطانی عمل ہے، اچھا عمل نہیں، رجسم، یہ گندے ناپاک عمل ہے، انسان اس سے خبیث بن جاتا ہے۔ شرابی کو ہم دیکھتے ہیں بیبان ہو جاتا ہے، عقل اس سے چھین لی جاتی ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراب اتنی گندی چیز ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ایک اللہ کا بندہ، نیک بندہ، اور ایک مرتبہ ایک بڑی عورت، خوبصورت عورت، اپنے لنڈی کے ذریعے بلوایا۔ اس نیک آدمی کو اپنے پھندے میں لانا ہے، اسے پھنسانا ہے اور گناہ کا کام کروانا ہے۔ گھر میں بلایا گیا، وہ تاجر تھا، اچھا انسان تھا، داخل ہوتا ہے، انٹری مارتا ہے، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، یہاں تک کہ 7 دروازے تھے، اتنی بڑی عورت تھی۔ پھر ایک شراب تیار رکھتی ہے اور خود تیار ہوتی ہے، اور ایک بچے کو تیار رکھتی ہے، اور ان سے کہتی ہے تمہارا باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرو۔ نمبر 1 مجھ سے زنا کرو، نمبر 2 بچے کو قتل کرو، نمبر 3 شراب پیو۔ اب اس نیک آدمی نے سوچا زنا کروں گا بڑا گناہ ہے، قتل کروں گا سب سے بڑا گناہ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، انسان سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ غضب اللہ، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت برستی، انسان نیک اعمال سے نکل جاتا ہے۔ سوچا یہ شراب پی لوں، اور شراب پی لیا۔ جب شراب پیا نشے میں آ گیا، جب نشہ آیا عقل ختم ہو گئی، تو سمجھ میں نہ آیا، زنا بھی کیا، بچے کا قتل بھی کیا۔ تو یہ شراب اتنی گندی، رجسم من عمل الشیطان، اس شیطان کا گندا عمل ہے جس سے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، جس سے سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، ایک 40 سال کا عبادت کرنے والا، شیطان کی فوج آئی، کسی کی نہیں سنی، اور وہ مفسرین لکھتے ہیں ایک بڑا شیطان ابیس نام کا تیار ہوتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے۔ اس عبادت کرنے والے کے معبود کے بعد، یعنی جو مقبرہ تھا، عبادت کی جگہ تھی، وہاں باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے۔ بڑا جبہ پہن کے آتا ہے، ٹوپی لگا کے آتا ہے، نکلی داڑھی چھوڑ کے آتا ہے۔ جب وہ عبادت کرنے والا عابد باہر نکلا، پوچھا تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہ میں تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں، اس بات کو میں چھیڑنا یوں چاہتا ہوں، میرا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے، سنانا نہیں ہے، کہ شیطان نیک انسان پر کیسے حاوی ہوتا ہے، کیسے اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ بڑا خطرناک دشمن ہے، یہ کھلا دشمن ہے مسلمانوں کا۔ ایک دن 2 دن عابد بار آیا، جب دیکھا کہ بڑا نیک انسان ہے، کہا چلو ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے عبادت خانے میں آ جاؤ۔ روایت بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہا، تقریباً 3 سال تک رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، عبادت کرتا رہا، روتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، پھر جانے لگا۔ جانے سے پہلے وہ عابد ناراض ہوتا ہے کہ تم کیوں جاتے ہو؟ تمہارے ساتھ رہنے میں مزہ ہے، تم نیک ہو، میرے ساتھ رہو، مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ کہا میں نے سنا تھا کہ تم نیک ہو، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھ لیا، جا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے میں تمہیں ایک وظیفہ سناتا ہوں، یہ وظیفہ یاد کر لو، کوئی مریض آئے اور تم سے دم کروائے، دم کرنا، شفا مل جائے گی۔ بڑے عابد ہو،
خاص انسان ہو، اللہ کے نیک ولی ہو، اس نے کہا نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، عبادت چھوٹ جائے گی، لفڑا کون کرے گا؟ لیکن آخرکار پھنسا کے وظیفہ سکھلا گیا۔ مسلمانوں جانتے ہو دم کرنا جائز ہے، لیکن دم کے دوران جو شرکیہ الفاظ ہیں، اللہ کے علاوہ جو الفاظ بولے جائیں، کسی اور سے مدد مانگی جائے غیر اللہ سے، وہ الفاظ شرک میں شامل ہیں۔ انسان کو وقتی طور پر شفا تو مل سکتی ہے، لیکن ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہاں گیا؟ سکھلانے کے بعد چلا گیا، ایک کے دل میں چلا گیا، اس کو پریشان کیا، پھر انسانی شکل میں آتا ہے گھروں میں کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کو شیطان کا اثرات ہیں، لے کے آؤ میں دم کرتا ہوں، میں دم کرتا ہوں۔ اور بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جنات دکھتا بھی ہے، شیطان دکھتا بھی ہے، نظر بھی آتا ہے کہ میں دم کرتا ہوں، دم کیا، پھونک ماری، من حمزہ و نفخہ، یہ نفخ کا معنی پھونک میں آتا ہے، حالانکہ پھونک مارنا جائز نہیں ہے، تھتکارنا، دم کرنے کے بعد تھتکار آ جائے، جو لعاب نکلتے ہیں پڑنے کے بعد اسی میں شفا ہے، پھونک میں نہیں ہے۔ پھر بولتا ہے یہ بڑا شیطان ہے، میرا کام نہیں ہے، تم اس ولی کے پاس جاؤ، میں تمہیں پتا دیتا ہوں، وہاں لے جاؤ۔ لوگ لیتے گئے، آخر یہ ناٹک کرتا رہا۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اور وہاں گیا، اسے پریشان کیا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون۔ یہ شیطان جب دماغ کے اندر چڑھ جاتا ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 99% کا بیماری ہوتی ہے، لیکن 1% شیطانی اثرات ہوتا ہے، یہ مرگی کا دورہ۔ حالانکہ بیماری ہے، آزمائش ہے، لیکن بیماری چیک کرنے کے بعد پتہ نہ چلے تو شیطانی اثرات ہوتا ہے۔ دم کروا جائے، دم کا معنی اسے عربی میں رقیہ کہتے ہیں، جو قرآن و حدیث میں شامل ہوں، دعاؤں کے ذریعے، کتاب کی تلاوت کے ذریعے، اللہ کے اچھے کلمات کے ذریعے شیطان کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ اس بڑے بادشاہ کی لڑکی کو پریشان کرتا ہے، پھر ان کے پاس آتا ہے، کیا ہوا سے انسانی شکل میں آتا ہے، لے کے آؤ میں دم کرتا ہوں، پھونک ماری، پھر بولتا ہے کہ دیکھو یہ بڑا خبیث جنات ہے، شیطانوں کی کئی شکلیں ہیں، ان شیطانوں میں سے سب سے بڑے شیطان سرکش بدماش قسم کے شیطان ہوتے ہیں۔ جناتوں میں سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، کئی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن شیطان جو ہوتا ہے وہ خاص خصوصاً انسانوں کو پریشان کرنے والا سرکش ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آگے دوں کیسے پریشان کرتا ہے۔ جیسے کہتا بڑا خبیث ہے، میرا کام نہیں، میں تمہیں پتا دیتا ہوں، وہاں لے جاؤ، خود ایڈریس دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا اللہ کا ولی ہے، وہاں کون لے جائے گا، ہماری کہاں سنے گا، لے تو جاؤ، وہاں پہنچاؤ، اسے کہو کہ یہ ہم خاص لے کے آئے، اگر نہ مانے تو ان کے مقبرے کے باہر عبادت کھانے کے بعد چھوڑ دینا کہ امانت ہے، ہم تمہارے حوالے کرتے، ہم تو تنگ آ چکے علاج کرا چھوڑ کیا گئے۔ اسے بتایا، عابد نے منع کیا، منع کرنے کے باوجود بھی وہاں چھوڑا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اپنے سوچ کر کرتے ہیں۔ پھر شیطان آتا ہے، ان سے کہتا ہے خواب کے ذریعے کہ جاؤ دیکھو کیا ہوا تمہاری بہن کا، دیکھنے جاؤ۔ پھر اس عابد کے پاس آتا ہے، نیک انسان کے پاس آتا ہے کہ بڑے کی لڑکی ہے، بادشاہ کی لڑکی، تمہیں عزت ملے گی، کم سے کم قریب لے کے آؤ، اس کے اوپر دم کرو، شفا ہوگی، تمہاری عزت بڑھے گی، تمہارا بڑا نام ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرنے والا معبود، اللہ کی عبادت کرنے والا عابد، اللہ کا نیک بندہ اسے قریب کرتا ہے۔ 40 سال سے کسی عورت کا منہ نہیں دیکھا تھا، 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ کسی کی اچھی شکل دیکھنے کے بعد، اور پھر شیطان کیا کرتا ہے، اس لڑکی میں چلا جاتا ہے، لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے، کپڑے اتار دیتی ہے۔ پھر 40 سال کے بعد دیکھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے،
انسان کا دل فطری طور پر کمزوری ہوتا ہے، اور اس نے کیا کہا؟ اپنی خواہش پوری کرنی۔ شیطان کے 3 نفس ہوتے ہیں۔ ایک نفس گناہوں پر ابارنے والا، تیار کیا، زنا کر لی، 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ زنا کر لی ہے، پھر سے شیطان آتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، بہت بڑا گناہ کیا، سارے عابدوں کو برباد کر دیا تم نے، اب تم کیا کرو گے؟ اب تمہارا بچنا بہت مشکل ہے۔ دیکھو ڈراتا بھی ہے، حدیث میں آتا ہے یہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، گناہوں کے طریقے دکھاتا ہے، وہ گناہوں کے اڈوں پر پہنچاتا ہے، پھر ڈراتا بھی ہے، پھر کہتا ہے یہ کیا ہے، تم نے بہت نقصان کیا، بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے، مارے جاؤ گے۔ ایک کام کرو، میں کہتا ہوں الذی یوسوس فی صدور الناس، انسان کے دل میں اچھے خیالات برے خیالات ڈالتا ہے، ایک کام کرو اسے قتل کر دو، باتوں میں آ کے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد کہا اسے کہیں دفنا دو، پھر بادشاہوں کے گھر پہ جاتا ہے۔ اب 3 بھائی تھے، ان کے دل میں رات کو خواب میں آتا ہے کہ کئی دنوں سے تمہاری بہن تم چھوڑ کے آؤ، جاؤ دیکھو تو صحیح۔ جب بھائی وہاں سے نکلتے ہیں، اس عابد کے پاس آتے ہیں، تو پھر عابد کو سمجھاتا ہے اگر ان کے بھائی تمہارے پاس آئیں تو کہہ دینا میں نے دم کیا، شیطان نکل گیا، لڑکی چلی گئی، اگر نہ مانے غصہ کریں تو بتانا میں نے رقیہ کیا تھا لیکن جنات نکلا نہیں، اس کو اٹھا کے لے گیا۔ ایک اس طرف تیار کرتا ہے، وہ اس ٹیم کو تیار کرتا ہے۔ میں بات کیا کر رہا تھا کہ شیطان انسانوں کو آپس میں لڑواتا ہے، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ شیطانی بہنکر وہم، کئی انسان وہم کی بڑی بیماری جن کا کوئی علاج نہیں ہے، قتل، خون خرابی، بدماشی، صرف وہم پر۔ انسان کوئی کھانستا ہے تو دشمن کہتا ہے یہ میرے بارے میں کوئی غیبت کر رہا ہے، یہاں تک کہ مار دیا جاتا ہے۔ پھر ان کو خواب میں آتا ہے کہ جاؤ دیکھے آؤ، اس عابد نے تمہاری بہن کا قتل کر دیا ہے، تمہیں معلوم ہے، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ 3 دن لگاتار خواب آتا، حدیث میں آتا ہے خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب جو انسان جو دنیا میں دیکھتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس کا پورا ریکارڈ نیند میں آتا ہے، اور جو انسان ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، نماز عشاء پڑھ کے سوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اس کے قریب شیطان نہیں آتا، فرشتہ آتا ہے، اور ویسے انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان کی شر سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک خواب نبوت کی 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اچھا خواب ہوتا ہے۔ ان بادشاہ کی بیٹی کو خواب آیا کہ تمہاری بہن کو مار دیا گیا ہے، وہاں دفننے میں کپڑے یہاں سے دیکھ رہا ہوں، وہ گئے، ان سے پوچھا نہیں ملی، گئے شیطان کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے اور کھدائی کی تو لاش ملی، لاش کو اٹھایا، اس عابد کو پکڑا، زنجیروں سے باندھا گیا، بادشاہ کی عدالت میں لے گئے، لے کے آئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ جرم تم نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ شیطان کی باتوں میں آیا۔ بادشاہ نے کہا جرم تم نے قبول کیا ہے، اب اس کی سزا یہ کہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، تمہیں مار دیا جائے اس گناہ پر۔ اب پھر شیطان دوڑ کے آتا ہے، شریف بن کے ایک عالم کی شکل میں آتا ہے کہ میں وہی تمہارا اصلی دوست ہوں جو ہماری تمہاری ملاقات ہوئی تھی، میں عبادت کرنے آیا تھا، پھر آپ سے اجازت لے کے چلا گیا تھا، تم بہت بڑے خطرناک خطے پر آ چکے ہو، تمہاری سزا سزائے موت ہے، میں ان کو جانتا ہوں، میری بادشاہ کی عدالت میں چلتی ہے، میری بات کو مانو، میں یہاں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کیا کہتا ہے؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ۔ کفر کا کام کروایا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو۔ جب اس عابد نے سجدہ کیا، شیطان غائب ہو گیا، شیطان غائب ہو گیا۔ تو ان گناہوں میں آنے سے پہلے گناہگار بننے سے پہلے
عبادت ختم ہونے سے پہلے شیطان کے فندے میں آنے سے پہلے انسان اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے. یہ چند باتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین.